دلاری سجاد ظہیر۔ گو کہ بچپن سے وہ اس گھر میں رہی اور پلی، مگر 16ویں 17ویں برس میں تھی کہ آخرکار لونڈی بھاگ گئی۔ اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا، اس کی ساری دنیا یہی گھر تھا اور اس کے گھر والے۔ شیخ ناظم علی صاحب خوشحال آدمی تھے، گھرانے میں ماشاءاللہ کئی بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں، بیگم صاحبہ بھی بقید حیات تھیں اور زنانے میں ان کا پورا راج تھا۔ دلاری خاص ان کی لونڈی تھی، گھر میں نوکرانیاں اور مامائیں آتی، مہینے 2 مہینے سال 2 سال کام کرتی، اس کے بعد ذرا سی بات پر جھگڑ کر نوکری چھوڑ دیتی اور چلی جاتی۔ مگر دلاری کے لیے ہمیشہ ایک ہی ٹھکانہ تھا، اس سے گھر والے کافی مہربانی سے پیش آتے۔ اونچے درجے کے لوگ ہمیشہ اپنے سے نیچے طبقے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ دلاری کو کھانے اور کپڑے کی شکایت نہ تھی، دوسری نوکرانیوں کے مقابلے میں اس کی حالت اچھی ہی تھی، مگر باوجود اس کے کبھی کبھی جب کسی ماما سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو وہ یہ طنز ہمیشہ سنتی، میں تیری کوئی لونڈی تھوڑی ہوں۔ اس کا دلاری کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اس کا بچپن بے فکری میں گزرا، اس کا رتبہ گھر کی بیویوں سے تو کیا نوکرانیوں سے بھی پست تھا۔ وہ پیدا ہی اس درجے میں ہوئی تھی۔ یہ تو سب خدا کا کیا دھرا ہے، وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اس کا رونا کیا۔ دلاری کو اپنی پستی کی کوئی شکایت نہیں تھی، مگر جب اس کی عمر کا وہ زمانہ آیا جب لڑکپن کا ختم اور جوانی کی آمد ہوتی ہے اور دل کی گہری اور اندھیری بے چینیاں زندگی کو کبھی تلخ اور کبھی میٹھی بناتی ہیں، تو وہ اکثر رنجیدہ سی رہنے لگی۔ لیکن یہ ایک اندرونی کیفیت تھی جس کی اسے نہ تو وجہ معلوم تھی نہ دوا۔ چھوٹی صاحبزادی حسینہ بیگم اور دلاری دونوں قریب قریب ہمسن تھیں اور ساتھ کھیلتی، مگر جوں جوں ان کا سن بڑھتا تھا توں دونوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا جاتا۔ صاحبزادی کیونکہ شریف تھیں، ان کا وقت پڑھنے لکھنے سینے پرونے میں صرف ہونے لگا۔ دلاری کمروں کی خاک صاف کرتی، جھوٹے برتن دھوتی، گھڑوں میں پانی بھرتی۔ وہ خوبصورت تھی، کشادہ چہرہ، لمبے لمبے ہاتھ پیر، بھرا جسم، مگر عام طور سے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے اور اس کے بدن سے بو آتی۔ تیوہار کے دنوں البتہ وہ اپنے رکھاؤ کپڑے نکال کر پہنتی اور سنگار کرتی، یا اگر کبھی شاذ و نادر اسے بیگم صاحبہ یا صاحبزادیوں کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تب بھی اسے صاف کپڑے پہننا ہوتے۔ شب برات تھی، دلاری گڑیا بنی تھی، زنانے کے صحن میں آتش بازی چھوٹ رہی تھی، سب گھر والے نوکر چاکر کھڑے تماشا دیکھتے، بچے غل مچا رہے تھے۔ بڑے صاحبزادے کاظم بھی موجود تھے، جن کا سن 20-21 برس کا تھا، یہ اپنی کالج کی تعلیم ختم ہی کرنے والے تھے۔ بیگم صاحبہ انہیں بہت چاہتی تھیں، مگر یہ ہمیشہ گھر والوں سے بیزار رہتے اور انہیں تنگ خیال اور جاہل سمجھتے۔ جب چھٹیوں میں گھر آتے تو ان کو بحث ہی کرتے گزر جاتی۔ یہ اکثر پرانی رسموں کے خلاف تھے، مگر اظہار ناراضی کر کے سب کچھ برداشت کر لیتے، اس سے زیادہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں پیاس لگی اور انہوں نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، امی جان پیاس لگی ہے۔ بیگم صاحبہ نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، بیٹا شربت پیو، میں ابھی بنواتی ہوں، اور یہ کہہ کر دلاری کو پکار کر کہا کہ شربت تیار کرے۔ کاظم بولے، جی نہیں امی جان، اسے تماشا دیکھنے دیجیے، میں خود اندر جا کر پانی پی لوں گا۔ مگر دلاری حکم ملتے ہی اندر کی طرف چل دی تھی۔ کاظم بھی پیچھے پیچھے دوڑے۔ دلاری ایک تنگ اندھیری کوٹری میں شربت کی بوتل چن رہی تھی، کاظم بھی وہیں پہنچ کر رکے۔ دلاری نے مڑ کر پوچھا، آپ کے لیے کون سا شربت تیار کروں؟ مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کاظم نے دلاری کو آنکھ بھر کے دیکھا، دلاری کا سارا جسم تھر تھرانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ایک بوتل اٹھا لی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کاظم نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر الگ رکھ دی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے تن من کو اس کی گود میں دے دیا۔ دو ہستیوں نے جن کی ذہنی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا، یکایک یہ محسوس کیا کہ وہ آرزوؤں کے ساحل پر آ گئے۔ دراصل وہ تنکوں کی طرح تاریک طاقتوں کے سمندر میں بہے چلے جا رہے تھے۔ 1 سال گزر گیا، کاظم کی شادی ٹھہر گئی، شادی کے دن آ گئے۔ 4-5 دن میں گھر میں دلہن آ جائے گی، گھر میں مہمانوں کا ہجوم ہے، ایک جشن ہے، کام کی کثرت ہے۔ دلاری ایک دن رات کو غائب ہو گئی، بہت چھان بین ہوئی، پولیس کو اطلاع دی گئی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک نوکر پر سب کا شبہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ اسی کی مدد سے دلاری بھاگی اور وہی اسے چھپائے ہوئے ہے۔ وہ نوکر نکال دیا گیا،
در حقیقت دلاری اسی کے پاس نکلی، مگر اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ 3-4 مہینے بعد شیخ ناظم علی صاحب کے ایک بڈھے نوکر نے دلاری کو شہر کی غریب رنڈیوں کے محلے میں دیکھا۔ بڈھا بیچارہ بچپن سے دلاری کو جانتا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور گھنٹوں تک دلاری کو سمجھایا کہ وہ واپس چلے۔ وہ راضی ہو گئی۔ بڈھا سمجھتا تھا کہ اسے انعام ملے گا اور یہ لڑکی مصیبت سے بچے گی۔ دلاری کی واپسی نے سارے گھر میں کھلبلی ڈال دی۔ وہ گردن جھکائے سر سے پیر تک ایک سفید چادر اوڑھے پریشان صورت اندر داخل ہوئی اور سائبان کے کونے میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ پہلے تو نوکرانیاں آئیں، وہ دور سے کھڑے ہو کر اسے دیکھتی اور افسوس کر کے چلی جاتی۔ اتنے میں ناظم علی صاحب زنانے میں تشریف لائے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ دلاری واپس آ گئی ہے تو وہ باہر نکلے۔ جہاں دلاری بیٹھی تھی وہ کام کاجی آدمی تھے، گھر کے معاملات میں بہت کم حصہ لیتے تھے۔ انہیں بھلا ان ذرا سی باتوں کی کہاں فرصت تھی۔ دلاری کو دور سے پکار کر کہا، بے وقوف، اب ایسی حرکت نہ کرنا، اور یہ فرما کر اپنے کام پر چلے گئے۔ اس کے بعد چھوٹی صاحبزادی دبے قدم اندر سے برآمد ہوئی اور دلاری کے پاس پہنچی، مگر بہت قریب نہیں۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہ تھا۔ وہ دلاری کے ساتھ کی کھیلی ہوئی تھی۔ دلاری کے بھاگنے کا انہیں بہت افسوس تھا۔ شریف، پاک باز، باعصمت حسینہ بیگم کو اس غریب بیچاری پر بہت ترس آ رہا تھا، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی لڑکی کیسے ایسے گھر کا سہارا چھوڑ کر جہاں اس کی ساری زندگی بسر ہوئی ہو، باہر قدم تک رکھ سکتی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ عصمت فروشی، غربت، ذلت۔ یہ سچ ہے کہ وہ لونڈی تھی، مگر بھاگنے سے اس کی حالت بہتر کیسے ہوئی؟ دلاری گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ حسینہ بیگم نے خیال کیا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ اس گھر سے بھاگنا جس میں وہ پلی احسان فراموشی تھی، مگر اس کی اسے کافی سزا مل گئی۔ خدا بھی گنہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ گو کہ اس کی آبرو خاک میں مل گئی، مگر ایک لونڈی کے لیے یہ اتنی اہم چیز نہیں جتنی ایک شریف زادی کے لیے۔ کسی نوکر سے اس کی شادی کر دی جائے گی، سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے آہستہ سے نرم لہجے میں کہا، دلاری، یہ تو نے کیا کیا؟ دلاری نے گردن اٹھائی، ڈبڈبائی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے اپنے بچپن کی ہمجولی کو دیکھا اور پھر اسی طرح سے سر جھکا لیا۔ حسینہ بیگم واپس جا رہی تھیں کہ خود بیگم صاحبہ آ گئی۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دلاری کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دلاری اسی طرح چپ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ بیگم صاحبہ نے اسے ڈانٹنا شروع کیا، بے حیا، آخر جہاں سے گئی تھی وہیں واپس آئی نا، مگر منہ کالا کر کے۔ سارا زمانہ تجھ پر تھوڑی تھوڑی کرتا ہے، برے فعل کا یہی انجام ہے۔ مگر باوجود ان سب باتوں کے بیگم صاحبہ اس کے لوٹ آنے سے خوش تھیں۔ جب سے دلاری بھاگی تھی، گھر کا کام اتنی اچھی طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس لان تان کا تماشا دیکھنے سب گھر والے بیگم صاحبہ اور دلاری کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے۔ ایک نجس ناچیز ہستی کو اس طرح ذلیل دیکھ کر سب کے سب اپنی بڑائی اور بہتری محسوس کر رہے تھے۔ مردار خور گدھ بھلا کب سمجھتے ہیں کہ جس بےکس جسم پر وہ اپنی کثیف ٹھونگے مارتے ہیں، بے جان ہونے کے باوجود بھی ان کے ایسے زندوں سے بہتر ہے۔ یکایک بغل کے کمرے سے کاظم اپنی خوبصورت دلہن کے ساتھ نکلے اور اپنی ماں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دلاری پر نظر نہیں ڈالی۔ ان کے چہرے سے غصہ نمایاں تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے درست لہجے میں کہا، امی، خدا کے لیے اس بدنصیب کو اکیلی چھوڑ دیجیے، وہ کافی سزا پا چکی ہے۔ آپ دیکھتی نہیں کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ لڑکی اس آواز کے سننے کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سما پھر گیا جب وہ اور کاظم راتوں کی تنہائی میں یکجا ہوتے تھے، جب اس کے کان پیار کے لفظ سننے کے عادی تھے۔ کاظم کی شادی اس کے سینے میں نشتر کی طرح چپتی تھی۔ اس خلش، اسی بے دلی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اب یہ حالت ہے کہ وہ بھی یوں باتیں کرنے لگے۔ اس روحانی کوفت نے دلاری کو اس وقت نسوانی حمیت کا مجسمہ بنا دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے سارے گروہ پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ ایک ایک کر کے سب نے ہٹنا شروع کیا، مگر یہ ایک مجروح پر شکستہ چڑیا کی پرواز کی آخری کوشش تھی۔ اس دن رات کو وہ پھر غائب ہو گئی۔